اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہماری گفتگو احکام اموات میں احتضار اور غسل کے احکام کو بیان کرنے کے بعد احکام کفن میں چل رہی ہے. اس میں ہم نے کفن کے واجبات اور بعض مستحبات کو بیان کیا قدر امکان، اور ہماری گفتگو اب چل رہی ہے کہ لکھا جائے میت کا نام اور شہادت، یعنی شہادتین، وَأَنَّهُ اس طرح وَأَنَّهُ يَشْهَدُ الشَّهَادَتَيْنِ، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کا اسماء مبارکہ لکھے جائیں خاک شفا سے، اور اگر خاک شفا نہ مل سکے تو پھر سفید مٹی سے یہ نام لکھے جائیں، نام اور شہادتیں وغیرہ. پھر کہہ رہے ہیں کہ علی الامامہ والقمیص والازار والحبرہ والجریدتین من صاف النخل، اور خاک شفا نہ ہو تو سفید مٹی سے کہاں لکھیں؟ علی الامامہ، امامے پر، قمیص پر، چادر پر، حبارہ پر اور جریدتین پر. جریدتین کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بنائے جاتے ہیں کھجور کی لکڑی سے، کھجور کے لکڑی کے بنائے جاتے ہیں جریدتین. یا بیری کی لکڑی، یا خلاف ایک لکڑی ہوتی ہے اس سے بنایا جاتے ہیں، یا انار کی لکڑی کے بنائے جاتے ہیں. اور یہ سب نہ ہو تو او من شجر رطب، یا پھر یہ جو ہے تر لکڑی، گیلے پیڑ کی لکڑی، تر پیڑ کی لکڑی، مثلا کوئی بھی پیڑ ہو اس کی لکڑی سے بنائے جاتے ہیں. اور ان کے درمیان فضیلت میں یا ترتیب جو ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے، یا فضیلت جو ہے ترتیب کے اعتبار سے ہے، جیسے ہم نے بیان کیا ہے. یعنی ان میں فضیلت ترتیب کے اعتبار سے، سب سے پہلے نخل، پھر سدر، پھر خلاف، اس کے بعد انار، اور یہ بھی نہ ہو تو پھر کوئی بھی لکڑی ہے. اس طرح جو ہے ترتیب کے ساتھ کہنا ہے کہ رکھی جائے گی ان میں سے ایک، یعنی جریدتین میں سے کوئی ایک رکھا جائے گا دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب. دائیں جانب ترقوے کے پاس. ترقوہ کیا ہے؟ یہ وہ ہڈی ہے کہ جو گلے کے قریب ہوتی ہے، ٹھیک. اور رکھیں گے کہاں، کیسے رکھیں گے؟ ترقوے کے پاس رکھیں گے، قمیص اور کھال کے درمیان. قمیص اور کھال کے درمیان، یعنی نیچے کھال پہ رکھیں گے تو جسم پہ رکھیں گے میت کے، پھر اس کے اوپر سے بعد میں قمیص، ٹھیک. اور دوسری رکھیں گے بائیں جانب جو قمیص اور چادر کے درمیان ہوگی. یعنی جو دائیں جانب رکھی جائے گی وہ خود میت کے جسم سے ٹچ ہوگی، اور جو بائیں جانب ہے وہ قمیص اور چادر کے درمیان ہو گئی.
یعنی ان دونوں کے درمیان ہاں جاتی ہے. اور ان دونوں کا جو ہے وہ اور یہ لکڑی جو ہے وہ دونوں جریدے یعنی گیل تر ہونے چاہیے تاکہ ان کے ذریعے سے عذاب سے بچا جا سکے یا بچایا جا سکے، یعنی عذاب کو اس سے دور کیا جا سکے. یعنی یہ روایت میں آیا ہے کہ جب تک یہ رہتی ہیں مثلا تر ہیں جب تک تو اس وقت تک عذاب نہیں ہوتا. یعنی جب تک یہ ایسی رہیں گی تو عذاب نہیں ہوگا. اور مشہور یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی لمبائی جو ہے وہ ایک میت کی کوہنی کے برابر ہو، اور اگر اتنی نہ مل سکے تو پھر ایک بالشت کی ہو، وہ بھی نہ مل سکے تو پھر 4 انگل لمبائی ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر یہ روایت انشاءاللہ پیش کریں گے. تو ابھی پہلے ہم عبارت کی تطبیق کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کہتے ہیں ثم بالتراب الابیض، یعنی اگر خاک شفا نہ ہو لکھنے کے لیے نام اور شہادتین اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے اسماء گرامی تو پھر سفید مٹی سے لکھے جائیں. علی الامامۃ والقمیص والازار والحبرہ والجریدتین، کہتے ہیں کہ امامے پر، قمیص پر اور ازار پر یعنی چادر پر اور حبرہ پر اور جریدتین پر کہ جو بنائے جاتے ہیں من صعف النخل، تہ سے کھجور کی لکڑی سے، گیلی لکڑی سے، تر لکڑی سے، او من الصدر یا بیری کی لکڑی سے، او من الخلاف یا خلاف ایک پیڑ ہوتا ہے اس سے، او من الرمان یا انار کی لکڑی سے، انار کی جو پیڑ ہوتا ہے، او من شجر رطب یا کسی بھی گیلے درخت کی لکڑی سے. جی گیلے لکڑی سے. مرتباً فی الفضل کما ذکر، فضیلت جو ہے وہ اسی ترتیب میں ہے جیسے ہم نے ذکر کیا ہے. اگر سب سے پہلے کیا ہے کھجور کی لکڑی، کھجور کی لکڑی نہ ہو تو بیری کی لکڑی، بیری کی نہ ہو تو خلاف، خلاف نہ ہو تو انار، انار نہ ہو تو کوئی بھی گیلی لکڑی درخت کی، کسی بھی گیلی درخت. کہہ رہے ہیں کہ یجعل احداہما من جانبہ الایمن، قرار دیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کو بھی، یعنی ان میں سے ایک کو رکھا جائے گا دائیں جانب، یعنی ایک جریدہ دائیں جانب ہوگا، والاخری من الایسر، اور دوسرا بائیں جانب. فالیمنی عند الترقوہ، جو دائیں جانب ہے وہ ترقوے کے پاس، واحدۃ التراقی یعنی کہاں، یعنی بالکل گلے کے پاس جو ہوتا ہے، جو گڑھا ہے یہ یہاں تک رکھا جائے گا. وَهِيَ الْعِظَامُ الْمُقْتَنِفَةُ لِصَغْرَةِ النَّحْرِ، اور یہ کیا ہے کہ یہ ہڈی ہے وہ جو نہر کے قریب ہوتی ہے، جہاں سے نہر کے جاتا ہے اس سے ملی ہوتی قریب ہوتی ہے. بین القمیص وبشرتہ، یعنی قمیص اور کھال کے درمیان، یعنی جسم پر رکھا جائے گا پھر اس کے اوپر قمیص ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ فالیمنی عند الترقوہ یعنی ہنسلی کے پاس رکھیں، ہنسلی کے پاس. واحدۃ التراقی وہی العظام المقتنفہ لصغرۃ النہر بین القمیص وبشرتہ، کیسے رکھیں گے کہ اس کو جو ہے قمیص اور کھال کے درمیان رکھیں گے.
والاخری بین القمیص والازار، اور دوسری بائیں جانب رکھیں گے قمیص اور چادر کے بیچ میں، یعنی قمیص کے اوپر ہوگی، چادر کے نیچے ہوگی. من جانب الیسر، بائیں جانب، یعنی فوق الترقوہ، یہ اس کے اوپر ہوگی، ترقوہ کے اوپر ہوگی. وَلِتَكُونَ خُضْرَوَتَيْن لِيُسْتَدْفَعَ عَنْهُ بِهِمَا الْعَذَابُ، اور یہ گیلی ہوں تاکہ عذاب سے بچا سکیں، عذاب کو ان کے ذریعے سے دور کیا جا سکے. جس سے عَنْهُ عَنِ الْمَيِّتِ بِهِمَا بِالْجَرِيدَتَيْن الْعَذَابُ، تاکہ عذاب کو میت سے ان جریدوں کے ذریعے دور کیا جا سکے. ما دامتا کذالک، جب تک یہ ایسی رہیں، گیلی رہیں، تر رہیں، باقی رہیں، رکھی رہیں. والمشہور ان قدر کل واحدۃ طول عظم ذراع المیت، کہہ رہے کہ لمبائی میں یہ میت کی جو کونی ہے اس کی برابر ہونی چاہیے، اس کی ہڈی کے برابر ہونی چاہیے لمبائی میں، یعنی کونی کے برابر ہونی چاہیے لمبائی میں، ایک کونی کے برابر ہونی چاہیے. ثم قدر شبرن، پھر اگر اتنا نہ ہو سکے تو ایک بالش. ثم اربع اصابع، اتنا بھی نہ ہو تو پھر چار انگلی، یعنی 4 انگلی. وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَارِدَ فِي الْخَبَرِ مِنَ الْكِتَابَةِ وَالرُّؤْيَا، جان لو کہ جو وارد ہوا ہے خبر میں کتابت کے بارے میں وہ اس طرح روایت کی گئی ہے. ان الصادق علیہ السلام کتب علی حاشیۃ کفن ابنہ اسماعیل، کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے کفن پر لکھا، حاشیے پر لکھا. کیا لکھا؟ اسماعیل یشہد اللہ الہ الا اللہ، اسماعیل اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے. وزاد الاصحاب الباقی کتابۃ ومکتوبا علیہ، اور باقی علماء اور فقہاء نے جو ہے وہ زیادہ کیا لکھنے میں اور اس پر لکھے ہوئے میں. یعنی اخبار میں جو ظاہر ہے لکھنا جو ملتا ہے وہ کہاں ہے کہ وہ چادر پر ہے، حبرے پر ہے، اور جو باقی سے کفن پر اس کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے. وہ اصحاب نے اس پر اضافہ کیا ہے. جو اوپر پڑھا نا آپ نے، کسی چیز پر پڑھا، ہاں ان سب جو کیا ہے وہ اصحاب نے زیادہ کیا ہے. للتبرک، کس لیے؟ برکت کے لیے. اللہ کا نام ہے یا اہل بیت کے اسماء ہیں یا شہادتین ہیں، یہ برکت کے لیے. وَلِأَنَّهُ خَيْرُ مَحْضٍ مَا ثُبُوتِ اصل الشرعیہ، اور یہ خیر محض ہے اصل ثبوت اصل شرعیہ کے ساتھ. یعنی اگر بہذا اختلافت عباراتہم فیما یکتب علیہ من اختلاف الکفن، اور اس طریقے سے یہ اس وجہ سے مختلف ہوئی ہیں ان کی عبارتیں جو کفن پر لکھا جاتا ہے یا کفن کے ٹکڑوں پر لکھا جاتا ہے، کفن کے کپڑوں پر لکھا جاتا ہے، کپڑوں پر. وعلی ما ذکر اختص الحکم بالمذکور، وعلی ما ذکر حکم مذکور یعنی امامہ جریدتین یا مثلا حبرہ، امامہ قمیص ازار اور حبرہ اور جریدتین. امامہ قمیص ازار حبرہ اور جریدتین یہ ان سے خاص نہیں ہے. بل جمیع اختار کفن، بلکہ تمام کفن کے یعنی کوئی بھی کپڑا ہو، کوئی بھی پارچہ ہو کسی بھی طرح کا، فی ذالک سواء، سب میں برابر ہے. بل ہی اولا من الجریدتین، بلکہ یعنی کفن پر لکھنا جریدتین سے بہتر ہے. لدخولها فی اطلاق النص بخلافہما، کیونکہ کفن پر لکھنا کہیں بھی نص میں داخل ہے، کفن کے کپڑوں پر لکھنا نص میں داخل ہے، برخلاف
جریدتین کے جریدتین نس میں داخل نہیں ہے. نس میں کیا آیا؟ علی حاشد کفن ابن اسماعیل. صحیح. نس دیکھیں لم کیا کہ نس کیا ہے؟ نس یہ ہے محمد بن حسن بن اسنادہ نبی کہمس قال حضر موت اسماعیل و عبداللہ علیہ السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحیه وغمزه وغطى عليه الملحفة ثم ورى بتحييه فلما فرغ من امره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله. ٹھیک. بھلے یعنی فی اطلاق النس، کیونکہ نس میں کیا آیا؟ مطلقاً آیا ہے کہ کفن میں مطلقاً یعنی کفن کے حاشیے پر لکھا تو مطلقاً کوئی بھی کپڑا ہو کفن کا، برخلاف جریدوں کے بارے میں نہیں ہے. ٹھیک. نس میں بھلے اس کے علاوہ مثلا یہ ہے یعنی خبر ابھی کہمس المتقدم جو ابھی بیان کی، اور اس کے علاوہ استحب زیادۃ علی ما تقدم دعوت دعاء جوشن الکبیر لما رواه الکفانی فی جنۃ الامان عن السجاد عن ابیہ عن جدہ علیہ السلام نزل جبریل علیہ السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض غزواته وعلیہ جوشن ثقیل علمه ثقله فقال یا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك اخلع هذا الجوشن واقرأ هذا الدعاء فهو امان لك ولامتك الى ان قال ومن كتبه ولا كفن استحى الله ان يعذبه بالنار. وساق الحديث الى ان قال الحسین علیہ السلام اوصانی ابی بحفظ هذا الدعاء وتعظیمه وان اكتبه على كفنه وان اعلمه اهلی واحثهم. بہرحال الحمدللہ رب العالمین. روایت میں نہیں ہے، روایت نس ہے جو بیان کی گئی ہیں اور آئی ہیں اس عنوان کے تحت. باقی انشاءاللہ کل ہوگا یا آنے والے درس میں ہوگا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.